الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ کی تبلیغ کے واقعے پر ہم کلام کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی غرض سے پہلے کویسچن کیا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کویسچن کیا، جو مزید ایک کویسچن کیا جو ان کو عاجز کرنے کے لیے تھا، جو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھا کہ یہ بتاؤ کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، کیا تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں، کیا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات دینے کے بجائے، یعنی قلب میں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کے جوابات کے معاملے میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تائید ہی کی ہوگی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ ضرر دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ان افعال کو درست قرار دینے کے لیے ایک ایسی دلیل دی جو حقیقتاً دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، وہ بھی ایسا کرتے رہے تھے۔ گویا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے اور اس کے مطابق ہم بھی طریقہ اختیار کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا ذکر کرنا دراصل اس کی نفی کرنا ہے، اس کی خرابی کو بیان کرنا ہے، اس دلیل کے ناقص ہونے کو ہی ذکر فرمانا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے کس چیز کے اوپر تھے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر شروع سے آباء و اجداد کو لیا جائے تو وہ بالکل حق پر ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، نظریات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اعمال و افعال بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کیا ٹوٹل جتنے عرصے تک درمیان میں جو لوگ آتے رہے حتیٰ کہ وہ چیز ہم تک پہنچی کہ درمیان میں سبھی صحیح تھے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ درمیان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اصل چیز کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور آگے والی نسل اسی بگاڑ کے ساتھ اس عقیدے، اس فعل، اس عمل کو اختیار کرتی ہے، اور یہ بگاڑ پھر اس سے آگے اگلی نسلوں میں چلتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ان قرآنی واقعات سے ہم بھی اپنی اصلاح کریں اور اس بارے میں غور و تفکر کریں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند افعال کا تذکرہ فرمایا، جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جن کی تم عبادات کرتے ہو وہ کسی نفع کے مالک نہیں، ضرر کے مالک نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر چیز کا مالک ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ کس معبود کی عبادت کی جائے؟ وہ کہ جو اپنے وجود میں بھی تمہارا محتاج ہے، یا وہ جس کے ایک اشارے پر پوری کائنات کا وجود قائم ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، اسی رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جب وہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ دیگر ہر معبود کی ہر عبادت جس کی جا رہی ہے اس کا انکار کر دو، اس الہ کا انکار کر دو، تو پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلقنی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، اس کو دوست رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا، فہو یہدین، پس وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی ایک تو وہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پھر جس کو اس نے پیدا کیا اسے صحیح اور درست راستے کی طرف ہدایت دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جبکہ ہم کتنے بھی اگر کوئی بالفرض کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنی معبود بنا لے تو پھر اس سے ہدایت لے کر دیکھے۔ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یا ستاروں کی یا سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ سورج سے لاکھ دفعہ ہزاروں سوالات کر لیں، ہزاروں ریکویسٹ کر لیں کہ ہمیں رہنمائی دی جائے، ہم کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے آگ کوئی رہنمائی تو نہیں دے سکتی ہے۔ تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں، جو حقیقتاً سامنے والی چیز نہیں دے رہی ہوتی، ہمارا گمان دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے پوچھا اب میں کس طرف سفر کروں، اگر آگ اس طرف بھڑک گئی، ہم نے کہا اسی طرف ہوگا، ادھر سفر کر لو، آگ نے اشارہ کر دیا، حالانکہ آگ تو اشارہ نہیں کر رہی، وہ تو ہوا سے بھڑکی ہے۔ آپ ادھر پنکھا لگا دیں وہ ادھر کو بھڑکنا شروع کر دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ پنکھا لگا دیں گے تو اس طرف بھڑکی تو ادھر ہدایت ہو جائے گی۔ اب عام ہوا سے ادھر کو جا رہی تھی، آپ نے پنکھا لگا دی ادھر کو جا رہی ہے، بتائیے کس راستے پہ جائیں گے؟ تو یہ کوئی ہدایت حاصل کرنے کے طریقے نہیں ہوتے، یہ اپنے گمان کی پیروی ہے۔ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے کہ جو ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آسان سی بات غور کر لیں کہ کیا جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے وہ دل میں کوئی خیال ڈالنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ ہر ایک جواب دے گا کہ نہیں۔ تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں الہام ہوتا ہے، خیال ڈالا جاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہم یہ سوچتے ہیں شاید یہ ہمارا ذہن کہہ رہا ہے، ہمارا شاید دل بتا رہا ہے، ہمارے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ حقیقتاً یہ خیالات ڈالنے والی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا فرمایا ہے۔ کبھی تو چنانچہ یہ دونوں اپنی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو کبھی تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں بات ڈالی جاتی ہے، وہ حق بات ہوتی ہے، ہدایت کی طرف بلانے والی بات ہوتی ہے، نیکی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھ فرشتہ پیدا ہوا ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے وہ ہمیشہ اچھی بات ڈالے گا، کبھی خراب بات نہیں ڈال سکتا، جبکہ شیطان جو ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے وہ الٹے سیدھے ہوتے ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں۔ اس طرح نفس کے باطنی تقاضے ہوتے ہیں جو دل میں خیال نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ اندر سے ایک آواز لگاتا ہے اور وہ مطلب ہمیں مجبور کرتا ہے کسی گناہ کی طرف، کسی بیکار کام کی طرف۔ تو نفس کی بھی مطلب وسوسے ہوتے ہیں جو ہم پر کار فرما ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، نفس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، شیطان کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ تینوں اپنی اپنی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو دعوت دیتے ہیں، اور یا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کی صلاحیت سے نہیں نوازا، تو وہ کیسے دعوت دے سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی چیز کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی، کسی چیز کی دعوت نہیں دے سکتی، کسی قسم کی رہنمائی فراہم نہیں کر سکتی ہے، وہ بیکار ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو آپ خود غور کر لیں کہ کس کی عبادت کی جائے۔ دیکھیں، کھلاتے پلاتے تو والدین بھی ہیں، لیکن وہ حقیقتاً وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ غذا نہ پہنچائے تو کون سا والد، کون سی ماں کھلا پلا سکتے ہیں؟ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ہم بیج ڈال دیتے ہیں، ان سے پودے نکالتا ہے، انہیں بڑا کرتا ہے، پھر ان کے اندر پھل فروٹ لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں، اناج اگتا ہے، اور وہ سب پھر مارکیٹوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ پھر ہم اپنی اولاد کے اگر منہ میں ڈالتے ہیں تو حقیقتاً یہ منہ میں ڈالنے والے ہیں، کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اسی تقسیم نظام رزق کے معاملے کو اگر دیکھ لیا جائے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے کے بعد اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے پر بھی مجبور ہو جائے کہ کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ہم ایک گٹھلی زمین میں ڈال دیتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اسے اگاتا کون ہے، اس کو سرسبز کون کرتا ہے، اس سے پودا کون نکالتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہوا پودا باہر آتا ہے، بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، آپ چاہیں تو 2 انگلیوں سے اس کو توڑ دیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی زمین سے توانائی فراہم کرنے کا تمام ہیلا طریقہ سکھاتا ہے، پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اب آپ اسے انگلیوں سے نہیں توڑ سکتے، اب آپ کو کلہاڑا مارنا پڑے گا، آرے چلانے پڑیں گے، تب کہیں جا کے وہ درخت کٹے گا۔ اور پھر اس میں پھل لگنے کا نظام، آم کے درخت میں آم ہی لگیں گے، کبھی آپ نے سیب نہیں دیکھے ہوں گے، اور سیب کے درخت میں سیب لگیں گے، کبھی انار آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عظیم وہ ذات ہے کہ جو ایک ہی زمین سے ایک ہی طرح کی کھاد ہے، پانی ہے اور دیگر مطلب جو آپ چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مختلف پودوں کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے تو پھل الگ الگ ہوتے ہیں، سبزیاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، اناج علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، چاول بھی اگ رہا ہے، ادھر سے کپاس بھی اگ رہی ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، باجرہ بھی ہے۔ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ایسی پیاری ذات پاک کہ جو اتنی عظیم قدرت کی حامل ہے، اس پر ایمان لانا ہی یہ سب سے بڑی سمجھداری ہوگی۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا غور و تفکر کرو کہ وہ ذات جو تمہیں کھلا رہی پلا رہی ہے، اس کو چھوڑ کر تم ایسوں کی طرف جا رہے ہو کہ جو خود اپنے وجود میں محتاج ہیں، نہ خود کھاتے پیتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بے جان ہیں، نہ تمہیں کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑنے کی آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ سوری، بیچ میں ایک آیت رہ گئی 79 کے بعد، آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر اور جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ ذات ہے کہ میں طمع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں، لالچ رکھتا ہوں
کہ وہ میری خطاؤں کو میرے لیے بخش دے قیامت کے روز۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے اس مختصر سے حصے میں بہت بڑی بات فرما دی کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اسی نے مجھے زندگی دی، وہی مجھے موت دے گا، پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر میدان معاشر میں اپنے سامنے بلائے گا، اور وہی رب ہے کہ جو ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دیتا ہے، وہی رب ہے جو بیماری عطا فرماتا ہے، وہی رب ہے جو ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ ایسے افعال ہیں جو دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا احسانات کا سلسلہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب اتنی عظیم ذات پاک موجود ہے جو اتنی کرم نوازی فرما رہی ہے تو یقینی سی بات ہے اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر وہ ہمیں زندہ کرے گا، پھر ایک میدان محشر قائم ہوگا جہاں پر جانے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اب وہ چاہے تو بخشش و مغفرت فرمائے، چاہے تو ہماری خطاؤں پر درگزر فرما کر ہمیں ہماری گریب فرما لے۔ تو یہ مسلمانوں کا بنیادی آخرت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، ہمارے ہاں مختلف جنم کا تصور نہیں ہے۔ ہم جب ایک دفعہ دنیا میں حاضر ہوتے ہیں، ایک مختصر وقت گزارتے ہیں، کسی کی عمر 15 سال، 20 سال، 25، 30، 40، 50، 60، 70، 100 سال، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتی ہے۔ ہم اس کا مطلب دعویٰ نہیں کرتے ہیں، اور نہ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے کہ جی اچھی غذائیں کھاؤ تو عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور احتیاط سے چلو، سانس کم لوگے تو زیادہ لمبی عمر ہوگی۔ اس قسم کا کوئی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ سانسیں چاہے کتنی ہی روکتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر کا حصہ لکھا ہے اتنے ہی حصے تک ہم پہنچیں گے۔ جو سانسیں نہیں روک رہا وہ بھی 100 سال کراس کر رہا ہے۔ سانسیں روکنے والا بھی بعض اوقات جو یہ سمجھتا ہے کہ جتنے ہمیں اللہ نے ہماری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم سانس روک لیں گے تو اتنا عرصہ تک ہمارے سانس رکا رہا تو جتنے اللہ نے سانس لکھے تھے وہ تو ہم نے لیے نہیں، تو عمر لمبی ہوتی جائے گی۔ جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے سانس جتنے بھی ہیں وہ عمر کے حساب سے لکھے ہیں۔ مثلا اگر میرے 100 سال میری عمر پہلے اللہ نے لکھ دی ہے تو اس 100 سال میں کتنے سانس لوں گا، سانسوں کو شمار گویا کہ بعد میں ہوگا۔ عمر کی مقدار پہلے سے مقرر شدہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سانسوں کا حساب و کتاب اپنے پاس سے بنا کر اور سانس روک کر یہ سوچوں کہ دیر میں سانس لوں گا اتنی مقدار بڑھ جائے گی آگے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے گا، پھر ہم قبر میں رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی عام لوگوں سے چھپ کر رہتی ہے، اسے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، کوئی بد مذہب ہے، اس کی روح مقید رہتی ہے، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں مومن کی روح جو ہے وہ گردش کر سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عالم میں سیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی روح کو اجازت مرحمت فرماتا ہے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو اختیار دیا ہے۔ تو بدروح کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے روح کا تصور ضرور ہے، اور ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ خوش روح کا تصور تو ہے، بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ روحیں آتی جاتی ہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں، ایصال ثواب کا تقاضے بھی کرتی ہیں، خوش بھی ہوتی ہیں، غم بھی محسوس کرتی ہیں، رنجیدہ بھی ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ایک سرزمین میں جمع کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں، جنات، سب کو ایک جگہ جمع کر دے۔ اس میں تعجب وہی کرے گا، اس میں پریشانی اسی کو لاحق ہوگی کہ جس کا یا تو عقیدہ کمزور ہوگا، یا پھر نمبر 2 اس نے سائنس کی جو ایجاد اور تحقیقات ہیں ان پہ غور و تفکر نہیں کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو سائنسدانوں نے آسمانی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے آپ وہی کھول کر دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ ہم تو ایک سمجھ لیں کنویں کے مینڈک ہیں جو ایک کنویں کے اندر بند ہیں، اور کنویں کا مینڈک جب سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک گول دائرہ نظر آتا ہے، کنویں کا جو منہ ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آسمان، جتنا منہ ہے اتنا آسمان نظر آئے گا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی آسمان ہے اور یہی کل دنیا ہے۔ لیکن اگر اس کنویں کے مینڈک کو کنویں سے باہر نکال کر رکھ دیا جائے تو وہ مانے گا کہ اوہ کائنات تو بہت بڑی ہے۔ ایسے ہمارے ساتھ ہے، ہم اس چھوٹی سی دنیا میں ہیں، اوپر دیکھتے ہیں ایک آسمان نظر آتا ہے، اطراف میں دیکھتے ہیں پھیلی ہوئی زمین نظر آتی ہے،
ہم سمجھتے ہیں کل یہی ہے، لیکن اگر ہمیں خلاؤں کی وسعتوں میں لے جایا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ زمین تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس سے کئی لاکھ گنا بڑے سیارے کائنات میں گردش کر رہے ہیں، اور اتنی وسعت ہے کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جانے میں بعض اوقات 23 لاکھ سال لگ سکتے ہیں۔ 23 لاکھ سال، اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنی عظیم کائنات بنائی ہے، اس کے لیے کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے کہ وہ ایک میدان قائم کر کے سب کو وہاں جمع فرما دے۔ تو یہ عقلاً کوئی محال چیز نہیں ہے۔ وہاں پر پھر ایک ایک شخص کو بلائے گا، یہ نہیں کہ پورا ایک گروپ، پوری ایک جماعت، پورا ایک خاندان آ جائے، نہیں، ایک ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 2 فرشتے پیدا کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک سیدھی جانب ہے، ایک الٹی جانب ہے۔ یہ نہیں کہ کندھے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس طرف جو ہے سیدھے ہاتھ والا وہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہماری بدیاں اور گناہ لکھتا ہے، اور یہ گویا کہ ایک رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ جب ہم میدان معاشر میں پہنچیں گے تو یہ رجسٹر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اب ہمیں سنانا ہوگا۔ یہ اصل میں ہر ایک کے ساتھ مختلف کارروائیاں ہوں گی۔ کسی کو تو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتابی بخش دے گا، کسی کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، سرزنش ہوگی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ کسی کو نام اعمال پڑھ کر سنانے کا حکم دیا جائے گا، کسی کو اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ پھر جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا انہیں اپنے ایک رحمت کے مقام میں پہنچائے گا جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اور جن سے ناراض ہوا انہیں اپنے غضب کے مقام پر پہنچائے گا جس کو جہنم کہتے ہیں۔ جنت میں جانے والے کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ راحت کا مقام ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ لیکن جہنم میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب وہ بدترین کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، اور اسی طرح منافقین ہوں گے، اور دیگر جو مرتدین جو مطلب اسلام لائے اور پھر اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہاں، جو مسلمان اللہ کی ناراضگی کے باعث جہنم میں جائے گا، ہے مسلمان، اس کے دل میں ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بعد میں باہر ضرور نکال لے گا اور وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے، اسی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور یہ حق عقیدہ ہے۔ اس لیے حق عقیدہ ہے کہ قرآن میں بیان ہوا، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے حق ہونے پر ہم ہزارہا دلائل پیش کر چکے ہیں، 1000 بار دلائل پیش کر چکے ہیں کہ یہ وہ واحد دنیا کی کتاب ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے لے کر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں اور بارہا چیلنج کیا کہ کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کے ایک شخص کو پیش کر دے جو ان کی مذہبی کتابوں کا حافظ ہو، نہیں ملے گا، جبکہ ہمارا یہ قرآن پاک تقریباً 6666 آیات پر مشتمل ہے، اور ہمارے ہاں 1-2 حافظ نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو اس قرآن کو پورے قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس پورے قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حالانکہ یہ اس کی مدر لینگویج نہیں ہے۔ اردو بولنے والا بچہ، اس میں عربک ہے، اردو بولنے والا بچہ جس کو آپ دوسری عربک کوئی دے دیں تو شاید وہ پڑھ بھی نہ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ پاکیزہ کتاب اللہ کا کلام ہے، وہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک عربی صفحہ اس کو علیحدہ دے دیں، ایک صفحہ، وہ یاد نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔